أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء بھی جس کا نام ہے، اس کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ابھی ایک روز پہلے شب معراج کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا۔ معراج کی رات کا تذکرہ، اسی حوالے سے چند باتیں اس وقت ہم کریں گے، کیونکہ وہ واقعہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب بھی ان سے بچھڑ گئے، جس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ انتہائی مشکل اس اعتبار سے کہ وہ غم کا سال ان کے لیے قرار دیا گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کی سیر کرائی، بلندی عطا کی۔ گویا پریشانیوں کے بعد، غموں کے بعد خوشیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، بلندی عطا کی گئی۔ جیسا آج ہم بھی اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو اس موقع پہ شب معراج کا تذکرہ کرنا اور اس میں ایک خوشائین بات اور ایک تسلی دینے والی بات یہ ہے کہ اس کے بعد یقیناً خوشیوں کی بہاریں آئیں گی، عروج اللہ تعالیٰ اس دین حق کو عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے قرآن مقدس میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ غالب ہوگا یہ دین، مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تمن یہ تن چاکھئی، تمن گشتنی گراں، لیکن بہرحال وہ وقت آئے گا، وہ وقت ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن لوگ دیکھیں گے، بہت سارے لوگ دیکھیں گے اس وقت کو۔ تو اس اعتبار سے اس وقت شب معراج کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، ناممکن، لیکن اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں۔ اسی لیے اس آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سبحان یعنی پاک ہے وہ ذات، ہر کمزوری سے پاک،
گویا کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، ان کے لیے ہم لفظ ناممکن استعمال نہیں کر سکتے۔ علی کل شیء قدیر، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس دور والی مسجد جس کے ماحول کو ہم نے برکت عطا کی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی کچھ آیات، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع اور بصیر ہے۔ آپ نے کئی بار ان واقعات کو سنا ہوگا، راستے میں کہاں سے آپ کو اٹھایا گیا، کس طرح سے آپ وہ شق کے صدر جسے کہا جاتا ہے، سینہ مبارک آپ کا چاک کیا گیا اور آپ کے دل اطہر کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے، اور پھر ایک تشت میں جو نور رکھا ہوا تھا کس طرح سے وہ نور بھر دیا گیا اور کس طرح سے وہاں لے جایا گیا۔ یہ تفصیل میں نہیں بتاؤں گا، صرف چند نکات کی طرف آپ کا اشارہ کروں گا۔ پھر راستے میں آپ نے کیا دیکھا، کہاں وہ جو خوشبو آپ کو آئی، ایک جگہ جب مصر کے نزدیک سے آپ گزر رہے تھے، آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے، تو جبریل امین نے کہا فرعون کی اس باندی کا تذکرہ جس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور فرعون نے کہا کہ تم نے دین موسیٰ اختیار کیا ہے، واپس آ جاؤ ورنہ تمہاری ان دونوں بیٹیوں کو میں اس تیل کی کڑھائی میں ڈال دوں گا۔ لیکن وہ واپس نہیں آئی، وہ پڑھ چکی تھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے سامنے اس کی دونوں بیٹیاں، اور پھر خود اس کو بھی ڈالا گیا، لیکن سب برداشت کیا۔ کہا کوئی آخری جو تمہاری خواہش ہو، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ بس یہ ہے کہ ہم تینوں جو ماں بیٹیاں ہیں ہمیں ہماری ہڈیوں کو کسی ایک جگہ دفن کرنا۔ کہا یہ وہ باندی اور اس کی یہ 2 بیٹیاں اس جگہ دفن ہیں، یہ انہی کی خوشبو آ رہی ہے، جب سے انہیں دفن کیا گیا ہے اور قیامت تک یہ خوشبو آتی رہے گی۔ گویا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، وہ اللہ کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی ایک عزت عطا کی، فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور پھر آخرت میں اس کے لیے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ بہرحال جب آپ پہنچے، آپ نے امامت فرمائی تمام انبیاء کی، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سارے انبیاء صف میں کھڑے تھے، تو جبریل امین نے آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ آپ آگے بڑھیے۔ جو آپ سے پہلے گئے تھے، سارے ہی انبیاء آپ سے پہلے گئے تھے، جو سب سے آخر میں آئے انہیں سب سے آگے نکالا گیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ آپ نے امامت فرمائی۔ پھر آپ پہلے آسمان پہ کس سے ملاقات کی، دوسرے پہ کس سے کی، چڑھتے گئے آپ۔ یہ ساری چیزیں جب ایک شخص کسی ایسے شخص کو بتائیں گے آپ جس کے دل میں ایمان نہ ہو، کہ کیسے ممکن ہوا یہ بھائی، ایک ہی رات میں اور ایک رات کے ایک حصے میں اتنا طویل سفر، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لفظ استعمال فرمایا سبحان۔ ہاں اگر بندہ خود کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں اپنی طاقت سے میں نے ایسا سب کچھ کیا ہے، تو پھر اگر کچھ بے ایمان قسم کے لوگ شک کرتے تو کر سکتے تھے، لیکن یہ بندہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ لے گیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ طاقت ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ کہا پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ یہاں پہ اس لفظ پہ غور کریں، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہاں نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو لے گیا یا اپنے نبی کو لے گیا، اس میں بڑی حکمت ہے، یہ چیزوں کو آپ نے سوچنا ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کے اندر معنی کے ایک سمندر ہے، اس میں بہت زیادہ معنی چھپے ہوئے ہیں، اس میں حکمت بھری ہوئی ہے۔ عبدی ہی کہا، اپنے بندے کو لے گئی، کیوں لفظ عبد کیوں استعمال کیا، رسول کیوں نہیں کیا، نبی کیوں نہیں کیا؟ اس پہ ہمیں غور کرنا ہے، سوچنا چاہیے۔ تو ایک وجہ جو سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے
کہ کہیں کچھ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ نبی کو عرش پر لے جایا گیا تو شاید انہیں الوہیت میں بھی کچھ شریک کیا گیا، شاید یہ اللہ کی الوہیت میں بھی کچھ شریک ہے، نعوذ باللہ۔ جس طرح عیسائیوں نے کہا تھا اور اپنے پیغمبر کو کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، یا کسی نے عزیر کو کہا اللہ کا بیٹا ہے، اس چیز کو ہٹانے کے لیے کہ عرش پر لے گیا، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رہے وہ عبد، بندے ہی رہے۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترکا، کہ رب رب ہے اگر وہ نیچے بھی آئے۔ جس طرح ہم سنتے ہیں اس حدیث پاک میں کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، تو گویا رب اگر نیچے بھی آ جائے، تنزل بھی کرے، پھر بھی وہ رب رہے گا۔ اور بندہ کتنا ترقی کرے، کہاں بھی پہنچے ہو، لیکن وہ بندہ ہی رہے گا۔ لہذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ گویا یہ ان ناقص الایمان والے جو لوگ ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کبھی کسی کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اسے اللہ تک لے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ عبد عبد ہی رہے گا۔ دوسری وجہ لفظ عبد استعمال کرنے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے یہ لفظ بہت پسند تھا، وہ اپنے لیے عبد کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ میں کیا ہوں، عبد ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ اس لیے وہ گفتگو جو وہاں پہ ہوئی اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین چیزیں، زبانی عبادتیں، میری جسم کی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، سب اللہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پہ، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر۔ تو پھر فرشتوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا اشہد ان لا الہ، پہلے نبی اکرم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، انہوں نے ہمیں بھی شامل کیا، یہ محبت تھی آپ کی۔ کہا خالص مجھ پر نہیں، میرے سارے امتی، سارے تیرے جو نیک بندے ہیں ان کو بھی آپ نے شامل کیا اس رحمت میں، اس برکت میں، اس سلامتی میں۔ اور پھر فرشتوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، فرشتوں نے بھی کہا عبدہ، اللہ کا بندہ۔ گویا یہ حضور کو بڑا پسند تھا یہ لفظ اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی لفظ استعمال فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ تو جب اللہ کی طرف بندہ جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ میرا بندہ ہے، لیکن اسی بندے کو جب بھیجا لوگوں کی طرف، اس وقت نہیں کہا میں نے اپنا بندہ تمہاری طرف بھیجا، اس وقت فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ میں نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجا، اس وقت بندہ نہیں کہا، تاکہ لوگ جان جائیں، وہ سمجھ جائیں کہ یہ عام بندوں کی طرح کوئی بندہ نہیں ہے، یہ خاص بندہ ہے، اس پر وحی اترتی ہے، جبریل امین ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، یہ خاص بندہ ہے، رسول ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا، یہ گواہ ہے علیکم کما ارسلنا الی فرعون، برابر اسی طرح جس طرح فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا۔ اگر فرعون نے نافرمانی کی تو اس کا انجام تم نے دیکھ لیا، اگر یہاں بھی تم نے نافرمانی کی تو تمہارے لیے بھی ویسا ہی انجام ہوگا، اللہ بچائے۔ تو گویا جب اللہ نے اپنا بندہ بھیجا اس وقت بندہ نہیں کہا یہ میرا رسول ہے، جو اپنی طرف لے گئے اسے کہا میں نے اپنی طرف لایا، اپنے پاس کس کو بلایا، اپنے بندے کو بلایا۔ یہ ہمارے ذہن میں یہ چیز اچھی طرح، کبھی کبھی ہم بہت کمزور ثابت ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے میرے پاس کچھ بیٹھے تھے میرے دوست، کچھ علماء بیٹھے تھے، میں عمرہ کر کے آیا تھا، چونکہ وہ میرے پاس اسی اعتبار سے آئے تھے، تو وہاں وہ مجھ سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم سن رہے تھے کوئی
مولوی صاحب بول رہے تھے، انہوں نے کہا کہ معراج کی طرف جب جا رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو انہیں کچھ دقت آ گئی یا ایسے کچھ الفاظ کیے کہ پھر شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کندھا دیا، اس کے سہارے وہ چڑھ گئے۔ اب دیکھیے آپ، یہ چیزیں ہیں، یہ ہم نے سمجھنی ہے۔ یہاں لفظ عبد اسی لیے استعمال کیا کہ اللہ اپنی جگہ ہے، رسول اپنی جگہ ہے، اور رسول کے بعد صحابہ کا مقام آتا ہے، پھر تابعین آتے ہیں، تابع تابعین آتے ہیں، پھر اولیاء کرام آتے ہیں۔ وہ ہم کبھی کبھی کسی ولی کی محبت میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ کسی نبی کی بے ادبی کرنے سے بھی ہم نہیں چوکتے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ رسول خود اپنے سہارے نہیں چڑھ سکے، اللہ بھی نہیں انہیں اوپر لے جا سکا، بلکہ کسی کی ضرورت پڑی، پیر کامل کی ضرورت پڑی، شیخ سید عبد القادر جیلانی کی ضرورت پڑی، تو یہ کتنی گھٹیا قسم کی بات ہے۔ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے وہ سر کے تاج ہیں، ولی کامل ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن کسی کی محبت میں اس طرح سے کلام کرنا کہ رسول کی پھر اس عزت کو گھٹانا، ان کی شان کو کم کرنا، یہ درست نہیں، یہ ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ میں ابھی ان سے وہ بات چل رہی تھی کہ وہاں مسجد قباء کے سامنے جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہجرت کے موقع پہ، تو جب لوگ آ رہے تھے استقبال کے لیے، تو ان کے ذہنوں میں یہ ذہن آ گیا کہ کون ہے رسول اور ان کے ساتھی کون ہیں۔ وہاں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، ان کے لیے کوئی خاص قسم کا ڈریس نہیں تھا۔ تو وہاں صدیق اکبر یہ سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ رسول کون ہے، یعنی آپ نے آپ کو دکھا دیا کہ میں رسول نہیں ہوں، وہاں آپ نے سایہ کیا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہاں پہ بستان المستظل کہتے ہیں، یعنی وہ جگہ، وہ باغ جہاں سایہ کیا تھا صدیق اکبر نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں وہ جگہ اس وقت موجود ہے۔ وہاں وہ صحابہ کی مسجد ایک ساتھ ہے، وہاں وہ پانی کا ایک کنواں بھی ہے جہاں سے پانی نوش فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہاں صدیق اکبر نے بتا دیا کہ نہیں، میں امتی ہوں، یہ رسول ہے۔ اور اس جو فرق مراتب ہے، اس کا بڑا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں، وقت چونکہ کم ہے، کسی وقت ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس وقت میں صرف ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا۔ جو بھی اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں بیان کی گئی ہیں احادیث پاک میں وضاحت کے ساتھ، میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا کہ جب آپ 7ویں آسمان پہ پہنچے تو 7ویں آسمان پہ آپ نے ملاقات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ آپ نے پوچھا کون ہے یہ جو بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے شکل و صورت میں؟ کہا یہ آپ کے ابا ہیں ابراہیم۔ تو آپ چل کر گئے ان کی طرف، کیونکہ ادب کا تقاضا ہے، حالانکہ رتبہ تو حضور کا بڑا ہے، امامت آپ نے فرمائی، مقتدی ابراہیم علیہ السلام بنے، لیکن یہاں والد اور بیٹے کا مسئلہ تھا، یہ ادب ہے۔ آپ چل کر گئے، سلام کیا، آپ بیت المعمور کے ساتھ پشت لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ بیت المعمور آپ سمجھتے ہیں کون سی جگہ ہے، وہاں گفتگو ہوئی ان کے ساتھ۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، وہ پیغام آپ نے سننا ہے سب نے، وہ ایک سمجھے ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے، اس کا نمبر ہے 3462، 3462 حدیث نمبر ہے، ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، کہ معراج کی شب میں میری ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی چیز کیا کہی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اے محمد۔ اس طرح اپنے بیٹے کو انسان پکارتا ہے، بیٹے کی طرح ہی پکارا، محمد۔ اقری امتک منی السلام، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ ایک امانت تھی نا میرے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا، 7ویں آسمان پہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ امت کو سلام بھیجا۔ حضور نے وہ سلام ہم تک پہنچایا، ہم نے آپ تک پہنچایا۔ اب یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، سب تک سلام پہنچانا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا سلام پہنچا، آپ نے کہنا علیکہ و علیہم السلام، آپ پر بھی سلام اور ان پر بھی سلام، جس نے بھی پہنچایا، کہاں سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچا۔ پہلی چیز سلام کہہ دینا اپنی امت کو۔ دوسری چیز وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں خبر دینا، انہیں بتا دینا۔ کیا دینا؟ کیا بتا دینا؟ وَأَخْبِرْهُمْ بِأَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، کہ جنت جو ہے، جنت کی مٹی جو ہے وہ خوشبودار ہے۔ عذبۃ الماء، وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے۔ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، مگر یہ یاد رکھو کہ وہ کیا ہے؟ قیعان ہے، چٹیل میدان ہے، وہاں پر پیڑ پودے نہیں ہیں، پھول وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مٹی وہاں کی خوشبودار ہے، وہاں کا پانی میٹھا ہے، مگر وہاں پیڑ پودے کچھ بھی نہیں ہیں۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا، وہاں کی باغبانی کیا ہے کہ وہاں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے لیے وہاں پیڑ پودے اگیں، پھول وغیرہ بنے وہاں پہ، تو اس کے لیے کیا فرمایا آپ نے؟ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہا یہ 4 چیزیں، تسبیح یعنی سبحان اللہ، تسبیح بیان کرنا اللہ کی، اس کے بعد تحمید حمد بیان کرنا اللہ کی، اور اس کے بعد تحلیل لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد تکبیر یعنی اللہ اکبر۔ یہ 4 کام آپ کو کرنے ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جنت میں پیڑ پودے ہوں، میوے کے درخت ہوں، اس کے لیے یہ کام کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ یہ صرف بولنے کی بات نہیں کہ ہم زبان سے الفاظ ادا کیے بس نہیں، بلکہ ہماری زندگی بتا دینی چاہیے کہ ہم کون لوگ ہیں۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی بول چال، آپ کے شب و روز یہ بتا دیں کہ آپ تسبیح کرنے والے ہیں، تحمید کرنے والے ہیں، تکبیر بلند کرنے والے ہیں اور تحلیل بلند کرنے والے ہیں۔ آپ کی زندگی اس بات کی گواہ ہونی چاہیے، آپ کا گھر اس بات کی گواہی دینا چاہیے، آپ کی شادی اس بات کی گواہی دینی چاہیے، آپ کا ماتم اس بات کی گواہی دینا چاہیے، آپ کا سب کچھ، آپ کا جو کاروبار ہے، چاہے آپ ملازم ہیں کہیں بھی ہیں، آپ کی تجارت اس بات کی گواہی دینی چاہیے کہ آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ جو انعامات آپ کو وہاں دیے گئے، جو تحفے آپ کو دیے گئے، آپ سب جانتے ہیں نماز کا تحفہ آپ کو دیا گیا وہاں پہ۔ جو نماز اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ تسبیح، تحمید اور تکبیر بلند کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ یہ نماز بھلا کر لیا آپ کو اور وہاں پہ عطا کی گئی، لیکن ہم اس نماز کی طرف بھی وہ توجہ ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی ہے، اس انداز سے ہم نماز بھی ادا نہیں کر پاتے۔ 50 نمازیں عطا کی گئی لیکن بعد میں 5 ہی رکھی گئیں، اور فرمایا ان 5 نمازوں کا اجر 50 کے برابر ہوگا۔ گویا آپ نے 50 ادا کی اگر آپ نے 5 نمازیں ادا کی۔ لیکن نماز کیسے ہم ادا کرتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس کے اندر روح کیا ہے، کون سی تبدیلی آنی چاہیے اس نماز کے اندر، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس کے اندر روح کیا ہے، اس کی طرف میں تھوڑی سی توجہ آپ کی مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کیا ہے یہ جو حدیث جبرائیل آپ نے کئی بار سنی ہوگی، جس میں تذکرہ ہے جب جبریل امین آتے ہیں پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، جو مختلف سوالات کیے تو آپ نے جوابات دیے تھے۔ تو آپ نے کہا تھا پہلی چیز جو آپ نے بتائی کہ شہادت، کہ آپ کو شہادت دینی ہوگی، اس کے بعد نماز کا تذکرہ، اس کے بعد زکوٰۃ کا، پھر روزہ اور پھر حج۔ تو یہ ایک سمجھے ایک ترتیب کے ساتھ
میں بلا تشبیہ کہوں گا، تشبیہ ہم نہیں دیں گے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات کہیں گے۔ جب ایک شخص کو کبھی کبھی کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی سے محبت ہو گئی، اس کا فرینڈ بن گیا، اللہ بچائے ہم سب کو کہ یہ انتہائی ذلت ہے، آج فخر سے کہتے ہیں میری گرل فرینڈ ہے، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، یہ میرا فلاں فرینڈ ہے، یہ ذلت ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جب کسی سے آپ کی پہلے دوستی ہو جاتی ہے، تعارف ہو گیا، محبت ہو گئی اس کے ساتھ، اب محبت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر آپ چاہتے ہیں اس کے ساتھ دیر تک گفتگو کریں، پھر چیٹنگ ہوتی ہے موبائل پہ یا موبائل پہ گفتگو ہوتی ہے۔ بس یوں سمجھے کہ جب ہم شہادت دیتے ہیں، جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، گویا تعارف ہو گیا اللہ کے ساتھ محبت ہو گئی، اب دیر تک ہم گفتگو کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وہ نماز ہے۔ یا شہادت کے بعد کیا ہے؟ نماز ہے۔ جس طرح وہاں چیٹنگ کے بعد، گفتگو کے بعد انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی اس محبوبہ پر خرچ کروں، وہ پیسہ اس پر خرچ کرتا ہے، تو یہاں بھی جب محبت اللہ کے ساتھ شدید ہو جاتی ہے، نماز کے ذریعے محبت بڑھتی ہے، پھر انسان خرچ کرتا ہے، اسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جس طرح وہاں بہت خرچ انسان کرتا ہے کہ وہ فقیر بھی بن جاتے ہیں۔ ایک مشہور، ایک سمجھیے کسی نے لطیفہ کہا ہے یہ، کہ وہ ایک گدھا گر تھا، بھکاری تھا، ایک دکاندار سے مانگ رہا تھا کہ مجھے 20 روپے دو۔ اس نے کہا بھائی 20 روپے کس لیے؟ اس نے 10 دیے نکال کر، کہا میں نے چائے پینے۔ کہا چائے آتی ہے 10 کی؟ کہا نہیں، میری گرل فرینڈ بھی ہے نا، مجھے دے دو 20۔ جب وہ جا رہا تھا اس نے کہا دیکھو بھائی بھکاری نے گرل فرینڈ بنائی ہے، یہ بھکاری ہے گرل فرینڈ بنائی ہے۔ اس نے سنا، وہ واپس آ گیا۔ کیا کہا؟ کہا ایسا نہیں ہے، میں نے نہیں بنایا اسے۔ کہا لڑکی نے ہی مجھے بھکاری بنا دیا ہے، میں نے گرل فرینڈ نہیں بنائی ہے، گرل فرینڈ نے مجھے بھکاری بنا دیا۔ گویا اتنا خرچ کیا اس نے کہ وہ بھکاری بن گیا۔ تو گویا یہ انسان کی فطرت میں ہے، جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ آ گئی، پھر انسان محبت میں جہاں بہت زیادہ گرفتار ہوتا ہے کسی کی محبت میں، کھانا پینا بھول جاتا ہے۔ جب ہم بھی اللہ کی محبت میں بہت زیادہ گرفتار ہوتے ہیں، بڑھتے بڑھتے، نماز سے ہوتے ہوئے زکوٰۃ پہ، اور زکوٰۃ سے ہوتے ہوئے پھر روزہ آتا ہے، گویا اب ہم کھانا پینا بھی بھول جاتے ہیں، پھر اور محبت شدید ہو جاتی ہے، پھر انسان، وہ شخص اپنے محبوبہ کی گلیوں کے چکر کاٹتا ہے، اس کے گھر کے آس پاس گھومتا ہے۔ پھر ہماری محبت جب تیز ہوتی ہے اللہ سے، پھر ہم بھی اپنا گھر چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے، کلمہ، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، اور پھر حج۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، تو جہاں آج سے 20 سال 30 سال پہلے تھے وہیں آج بھی ہے۔ کوئی اضافہ نہیں محبت میں، کوئی اضافہ نہیں عشق میں، اللہ کی محبت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، ورنہ آپ نے سنا ہے حضرت علی کا فرمان ہے یہ، المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحون، بغیر سوچے سمجھے عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے کولہو کا بیل۔ کوہل دان چھنا آسان، داندش پکناوان انسان سو چھ گہمن، کوہلش آسان تمو ترومت تیل گوگل، تیل کڑن خاطر، تمس داندشن پایاسن کے میکیش گھماون یم، تو یمس پتہ ہی ہے، جسے خبر ہی نہیں ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو وہی کوہلو کا بیل ہے۔ بلکہ حمار لفظ استعمال کیا گیا ہے، کل حماری فی الطاحون، گویا وہ گدھا ہے جو چکی کے کام آ رہا ہے، وہ گھوم رہا ہے اس چکی کے آس پاس، اسے پتہ نہیں میں کیوں گھوم رہا ہوں۔ اگر ہمیں بھی پتہ نہیں کہ ہم نماز سے کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، عشق میں، محبت میں اللہ کی اس اضافہ ہونا چاہیے۔ تو یہ معراج کا تذکرہ جو میں کر رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اللہ کے اس محبت میں بھی اپنے محبوب کو لے گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھنے والے بنے، ہر چیز آنکھیں بند کر کے والے کرنے والے نہ بنے، بلکہ ہر چیز کی حکمت ہم سمجھیں کہ اس کے اندر کون سی چیز پوشیدہ ہے، اور پھر توفیق عطا فرمائے ہمیں رب کائنات کہ ہم صحیح معنوں میں عبادت
کرنے والے بنے، اللہ سے محبت کرنے والے بنے، اللہ کے دین سے محبت کرنے والے بنے، اور اللہ کے دین کو اس اللہ کی زمین پہ غالب کرنے والے بنے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔